اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اب جب اس بستی میں داخل ہونا ہم نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے قصے بنی اسرائیل کے باب دادوں سے یہود جیوش کی ہسٹری، جیوش کو اپنی ہسٹری اتنی ازبر طریقے سے یاد تھی اور اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کانشیس تھے، ان کے لیے وہ ایک خزانہ تھا۔ خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزارا گیا وہ جیوش کو، یہودیوں کو اچھی طرح سے تقریباً 1500 سال بعد بنی اسرائیل یہود دوبارہ ملک شام میں انٹر ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو شہر تھے قلعوں کی شکل میں ہوتے تھے اور وہ قلعوں کے ذریعے سے دروازوں سے جانا پڑتا تھا۔ اب وہ انٹر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آرڈر دیا ہے۔ 1500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہا کرتے تھے اور یہی یہودیوں کی آبائی جگہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر لے کر آئے تھے بنی اسرائیل کو۔ مصر میں ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور مصری حکمران ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کے محکوم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان کا نجات دہندہ کے طور پر وہ تشریف لائے اور ایسا پیغمبر بنی اسرائیل کو لے کر ان کو نجات دلوائی اور صحرائے پینسولیا میں آ گئے، صحرائے سینا میں آئے۔ اب وہاں پر ان سے کہا گیا تھا یو ہیو ٹو پٹ دا ایفرٹ، آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ کس جگہ پہ؟ آج بھی ہم اس شہر کا نام سنتے ہیں، جیریکو نام کا شہر ہے، یروشلم سے تھوڑا سا آگے ہے، جس کو ہم اریحا کے نام سے، اردو میں اس کا نام اریحا تھا، اور وہاں پر ایک عمالقہ نام کی قوم آباد تھی جو بہت وریئر تھے، یعنی کہ طاقتور تھے، زبردست قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی تھی کہ اگر تم ان سے جہاد کرو گے تم ڈیفینیٹلی جیت جاؤ گے اور اپنے شہر میں آ جاؤ گے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ مائدہ میں اس کی تفصیل ملے گی، دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا انت وربک قاتلا انت ہاہنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سوائے دو آدمیوں کے کوئی کھڑا نہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ایک خلیفہ تھے یوشع بن نون، وہ تین لوگ سٹینڈ کیے وہاں پر۔ انہوں نے کہا آپ جا کر لڑیں، شہر کو خالی کروائیں، جب شہر خالی ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے، ہم لڑنے نہیں جائیں گے۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، ان کو ایگزائل کر دیا گیا۔ اب 40 سال میں یہ ہوا کہ پوری جنریشن جو غلامی میں تھی، غلامی میں دماغ ایسے ہی ہو جاتا ہے، انسان کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اب وہ غلام قوم تھے، کافی عرصے سے غلامی میں چلے آ رہے تھے۔ اب ان کی جو نئی جنریشن ہوئی، جو نئے لوگ پیدا ہوئے، وہ صحرا کی ہارڈ شپ سے نیکسٹ جنریشن باٹ انڈر دا ہارڈ شپ آف ڈیزرٹس، انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، اینڈ دے ولنگ ٹو گو ٹو فائٹ ود اے نیو پرافٹ، اندر پرافٹ نیم یوشع بن نون۔ ان کے ساتھ اب اس 40 سال میں جنریشن بھی نہیں آ گئی، اس میں سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جا کر جہاد کیا یوشع بن نون کے ساتھ۔ اب یہ جو پیغمبر کا نام ہے یہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے، لیکن زیادہ تر یوشع بن نون کا ہی نام آیا ہے۔ اب انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اب وہ جب انٹر ہو رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس میں داخل ہونا، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جو کچھ بھی تم کھانا چاہو گے سب کچھ وہاں ملے گا۔ اب یہ دیکھیے یہی کنڈیشن کہاں لگائی تھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے انعامات اور نعمتیں کی ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ جنت میں بھی کہا تھا جو چاہو تم کھا سکتے ہو، اس شہر میں بھی جب انٹر ہوگی بنی اسرائیل جو چاہے وہ کھا سکتی ہے۔ ایک ہی کنڈیشن جنت میں تھی کہ نوٹ ایٹ فرام دیٹ ٹری، اس درخت سے مت کھانا، جنت میں یہ کنڈیشن تھی۔ اور یہاں پر بھی صرف ایک ہی کنڈیشن لگائی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، جب دروازے سے داخل ہونے لگنا ایک قلعے سے تو صرف معافی مانگ لینا، کہنا کہ جو برڈن، سن آف برڈن ہمارے اوپر ہے، جو ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے گناہ کر لیے ہیں ان کو بخش دیجیے۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے برڈن کو ریلیز کرنا۔ نغفر لکم، ہم ڈیفینیٹلی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کلین دا سلیٹ، آپ کو کلیئر کر دیں گے خطایاکم، کس سے؟ تمہاری ہر غلطیوں سے، وسنزید المحسنین، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تمہیں عطا کریں گے جو احسان کرنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ جگت باز تھے۔ اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے تو اپنی ایفرٹ پٹ کی تھی، لیکن ان کے جو باپ دادا تھے، جو ان کے بابے تھے، ان لوگوں نے یہ غلطیاں کی جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ صحرائے سینا میں رہے، وہاں پر من و سلوہ یعنی کہ ایک ہی خوراک قسم کی کھاتے رہے اور بھٹکتے رہے۔ اب ان لوگوں کے اندر تھوڑا سا جب ایکسائٹمنٹ میں وہ اندر جا رہے تھے تو انہوں نے مذاق میں ورڈ کو چینج کر دیا، حتتن کو ہنتتن۔ اب آگے آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے خوراکیں مانگی کہ ہم یہ من و سلوہ یعنی کہ گوشت کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں کچھ دال چاہیے، سلاد چاہیے، وہ آپ تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو یہی ان سے انہوں نے کہا ہنتتن، ہمیں تو گیہوں چاہیے، اور جنتی خوراک کھا رہے تھے اس کی جگہ کیا چاہیے ان کو؟ دنیا کی خوراک چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہ لفظ کو بگاڑا۔ اب اس کی سزا میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہم آگے پڑھیں گے، اور لفظ کو کیسے بدلا یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.